السلام ورحمۃ اللہ. پوچھیں اسی لیے بیٹھے ہیں بھائی. مسئلہ سر ایک ہے انسان جب کسی کو خون دیتا ہے کہ انسان کی زندگی ہے تو اس کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو خون کی ضرورت ہے, یہ اس کا عطیہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان اپنے کسی اعضاء کا مثلا ایک انسان ہے اس کا گردہ خراب ہے تو اس کو اگر گردہ دینا ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے تو انسان اپنا یہ گردہ دے دے اس کو؟ نہیں, اگر تو یہ یقین ایک ہے نا کہ میں جو ہے ہمارا اندیشہ اگر واقعی یقین ہو کہ گردہ دینے سے میں ہی ختم ہو جاؤں گا تو پھر تو دینا بھائی حرام ہی ہے نا. کہ ایک نفع پتہ نہیں یقینی ہے یعنی اس کو آرام آئے گا نہیں, یہ اچھا بڑا آدمی مر رہا, یہ تو خطرہ نہیں لے سکتے. اگر ہو نا یہ اطمینان تسلی کہ کوئی نہیں میرے 2 گردے ہیں, ڈاکٹر تسلی دیتے ہیں, پتہ بھی چلتا ہے کہ ایک سے ہی کام چل جائے گا, دوسرا میں اس غریب کو دے دوں, یہ نیکی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, آپ دے دیں. مگر جس میں یقین ہو نا کہ میں ہی ختم ہو جاؤں گا وہ کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار. گردے میں تو مولانا جو ہم ابھی تک تجربہ کر چکے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو دیتا ہے اور وہ انشاءاللہ العزیز زندگی اس کی تو 100% برقرار ہے اور ممکن ہے جسے دے رہا اس کی بھی برقرار ہو جائے. تو ایسا ہی کرنا جو ہے نا خیالی گردے کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. اچھا. خیالی خطرے کوئی بھی چھوٹا زخم بھی موت کا سبب بن سکتا ہے, لیکن گردے کے حوالے سے ابھی تک 2 تجربات ہوئے ہیں اور لوگوں نے جو کیا ہے ہمارے سامنے الحمدللہ بہترین اور مکمل زندگی گزار رہے. اگر یہی بات ہے جیسے میاں طاہر صاحب کہہ رہے ہیں پھر دینا چاہیے, اس کا بھی بھلا ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر سے رکھے گا. ہاں, یقین ہو نا کہ میں دینے والا ہی مر جاؤں گا تو پھر نہیں یہ کام کرنا چاہیے. چلے مولانا یہ تو گردے کے حوالے سے آپ نے بات بتائی, تو ایک اور چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا ہاں جی کہ جب ہم صبح روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد اذان ہو جاتی ہے, جی جی, پھر جو نماز کا ٹائم ہے باجماعت وہ تو وقفہ ہوتا ہے کافی, تو اگر اس سے پہلے جو ہے نا کوئی مرد اس سے پہلے گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے؟ اذان سے اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ نہیں, اذان تو کہتے نا ہو گئی نا, روزے کا وقت تو شروع ہو گیا. جی جی ہاں بالکل, جب اذان ہو گئی تو نماز فجر کا وقت ہو چکا. جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 یا 50 کا ثواب 25 کا ثواب لے گا. اگر وہ سمجھ رہا کہ نیند آ رہی اتنی دیر سے جاگ رہا ہوں تو کیوں میں اتنا انتظار کروں, پڑھ لے تو پڑھ سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو مرد ہے وہ جماعت کے بعد اگر نماز پڑھ سکتا ہے, گھر میں پڑھنا چاہیے, اس سے پہلے جو ہے نا وہ نہیں, ساری باتیں غلط ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے, جب اذان ہوگی پتہ چل گیا کہ وقت فجر کا شروع ہو گیا وہ پڑھ سکتا, جماعت سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے. یہ اس نے خسارہ قبول کر لیا کہ 25 نمازوں کے ثواب نہیں لیا, باقی نماز اس کی تھی. تو دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ تراویحوں کے بارے میں جی, کہ جو باجماعت تراویح ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یا شریعت نے کیا کہنا, جو پڑھتے ہیں وہ یہ تکلیف برداشت کرتے رہیں. جو لوگ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ 4 فرض اور 2 سنت عشاء کی پڑھی, جا کر سو گئے, نیند اپنی پوری کی, صبح اٹھے مسواک کی 11 رکھتے ہیں پڑھی, یہ انشاءاللہ ان 20 والوں سے 36 والوں سے لاکھوں گنا زیادہ ثواب کمائیں گے, تندرست بھی رہیں گے. مسئلہ آپ کو بتا دیا, زیادہ بحث میں ہم نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں. مگر حق یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی حضور نے پڑھی ہے, اس کے علاوہ ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. وہی تہجد اس مہینہ میں ہے, جو وہ پڑھے گا بسم اللہ, وہ حضور کا منتظر پیرو ہے. جو یہ نفل پڑھتا رہے, گناہ تو نہیں. مولانا صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ادارہ ہے, آپ نے کیا جی پوچھیں جی اس میں آیا ہے کہ تراویح کی جماعت ہوتی ہے؟ ہوتی یہاں تو نہیں نا, جو مسجدیں ہماری وہاں ہوتی ہیں, مسجد میں ہوتی ہے جہاں مولانا خطبہ جمعہ دیتے ہیں, باقی زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں, وہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں. تراویح کی جماعت تو ہوتی ہے نا؟ ہوتی تو پھر تو سب کو پڑھنی چاہیے نا جی؟ نہیں پڑھنی کیوں چاہیے, جب بتا رہے ہیں کہ افضل, جیسے حضرت عمر نے کہا کہ افضل تو پچھلے وقت ہے, آپ افضل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پڑھنی چاہیے. اپنی طرف سے ایک نتیجہ نکال رہے ہیں, ساری بحث کے الٹ. بحث تو یہ ہوئی ہے کہ افضل اعلیٰ صحیح تہجد ہے. تو مولانا صاحب ہم یہی کہتے ہیں کہ جو افضل ہے وہی کام کرنا چاہیے نا. تو پھر کرنا چاہیے, میں کرتا ہوں. میرے آپ کے ادارے میں کیوں میں کوئی بھائی گناہ کی بات, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں میرے بھائی, آپ تو ایک اور بحث میں پڑ گئے نا. ہاں جی, آپ تو ایک اور بحث میں پڑ گئے کہ پھر وہاں کیوں ہوتی ہیں. وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح کے وقت نہیں اٹھ سکتے,
عورتیں ہیں، بچے ہیں جو صبح کے وقت یہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کا عشاء کے وقت فائدے سے کیوں محروم رکھا جائے؟ کوئی گناہ کی بات ہوتی نا، آپ بات سمجھ گئے نا؟ گناہ مطلب کہنے کا کہ مولانا نے یہ بتایا ہے کہ گھر پہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب بے انتہا زیادہ ہے، لیکن چھوٹے بچے ہو گئے، عورتیں ہو گئی، یا کاروباری لوگ ہو گئے، دکانوں والے ہو گئے، تو چلیں تھوڑا سا ٹچ دے لیں، اس لیے وہاں کرتے جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی کوئی غلط نہیں کرتے۔ افضلیت والی بات وہی ہے جو مولانا نے بتایا کہ صبح کے اوقات کے اندر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات کو وکیلوں کی طرح ادھر ادھر کر کے بس۔ اچھا جی نہیں سمجھ گئے آپ؟ جی جی یہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کیجیے۔ توبہ توبہ۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز کم کیجیے، آپ بولیے۔ اچھا مولانا آپ نے بتایا کہ گردے کا عطیہ دیا جا سکتا ہے، تو آنکھوں کے عطیے کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ نہیں وہ بھی جائز، سب ٹھیک، عطیہ دے دے۔ نہیں مولانا اگر کوئی بندہ اپنا گردے کا عطیہ دیتا ہے تو کسی بندے کو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندے کا ایک گردے والا ہے یا دو گردے والا ہے، لیکن اگر آنکھوں کا عطیہ دے، بے شک مرنے کے بعد بھی دے، تو وہ نابینا ہی گنا جائے گا اور نابینا ہی شمار ہوگا، جبکہ گردے والے کی تفریق نہیں ہو سکتی۔ نہیں نابینا کیوں ہوگا؟ دنیا میں اچھا بلا آنکھوں والا تھا، قیامت کو بھی انشاءاللہ آنکھوں والا ہی اٹھے گا، اور یہ عطیہ جو دے گیا ہے اس پر اس کے ثواب بھی بڑا ملے گا کہ کسی غریب کی آنکھیں اس کی وجہ سے ٹھیک ہوگی، مرنے کے بعد اس نے آنکھیں کیا کرنا۔ یہ اردن میں جو مجلس ہوئی تھی نا علماء کی، انہوں نے ساری بحث و تمیز کے بعد یہی ثابت کیا کہ یہ اچھی بات ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں موہن صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی جی کہ یہ جو مردہ جب فوت ہوئی تو اس کے لیے جو ختم درود لاتے ہیں ہاں یہ کہاں تک جائز ہے؟ تو یہ جمعرات کا اور کپڑے جوتیاں بھی دینے لگتا ہے، یعنی یہ مختلف رسم و رواج ہیں کہ یہ جمعرات کو، پھر مہینے بعد، سوا مہینے بعد، سال بعد، شب برات کو اور شب قدر کو، آپ اور نے یہی ہر بات پہ پوچھی ہے نا؟ جی جی مولانا بھائی نے سوال بڑا کھڑا کیا کہ کہاں تک؟ بس آپ اس میں سے اتنی بات ہی سمجھیں کہ میت کو نفع پہنچانے کی خواہش تو نیک بات ہے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے نماز جنازہ ہے، دعائے مغفرت ہے، اس لیے دعا میں تو کوئی شک ہی نہیں، ہر وقت ان کو یاد رکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک بار یہ کہے اللہ مغفر للمومنین والمومنات، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد عورتیں آئیں گے مومن، ان کی تعداد کے برابر ان کے لیے نیکیاں لکھ لیتا۔ دلی جذبہ سے کہے کہ اللہ جو گزرے ہیں، جو آنے والے، تو دعا نیک ہے، صدقہ آپ کر سکتے ہیں جتنی توفیق، روپے 2 روپے، کوئی یہ ختم شد دلانے کی ضرورت نہیں، جیب سے جو دیتے ہیں نا ہر وقت، اس کے لیے پہلے ہی فیصلہ کر لیں کہ اللہ جو میں دیا کروں گا اس کو اس کھاتے میں لکھ لینا کہ میرے جو بزرگ گزر چکے ہیں یا سارے مومن جو مر چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچانا۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں، صرف آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں ہمت بلندار والی بات ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو جٹا چڑھائے خزانے خالی نہیں ہوں گے، باقی کچھ نہیں ثابت۔ یہ ختم درود وغیرہ جو ہے نا جمعرات اور شب براتیں دعا اور صدقہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم جی۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں۔ آدھار کارڈ دکھا دیجیے جی۔ ہلو جی جی بھائی پہلے پیار سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا مسئلہ ہے کہ مینوں نا دمے کی شکایت ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ تے وہ صبح سے نہیں جہاں پمپ جنوں کہنے ہیں ہاں جی وہ کرنا پہنتا 3 باری ڈیڑھ دے وچ، اللہ ٹھیک ہے جی۔ تے وہ جڑا دوپہر والا نا جی وہ تے پھر روزے دے وچ آندا، پہلا تو صبح تے افطاری ویلے کر لیا، رات نوں روزہ کھولن تو بعد کر لیا، جڑا دوپہر والا وہ کرنا پہنتا۔ جڑے پروفیسر صاحب ہے احمد بلال صاحب، انہوں کو میں علاج کرایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ روزے تے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ سانس دی نالیاں تک یہ جلدا وا گیس۔ ہیلو جی سن رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ تو گیس کا ہے معاملہ، یعنی میرے کوئی چیز نہیں جاتی، اللہ سانس دیا نالیاں پھیپڑے تک جا کے واپس آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ مطلب روزے تو کوئی اثر نہیں پہنتا۔ میں پھر بھی پوچھنا چاہتا کہ مولانا صاحب کو کیا ہے یہ درست ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے پوچھا۔ ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب مریضوں کو شفا بخشے، اللہ مشفق اللہ مریض سب کو تندرستی دے۔ واقعی ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا۔